أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسا بہترین اور دنیا کا سب سے سچا اور سب سے اچھا مذہب عطا فرمایا ہے۔ اسلام کی خوبی، اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو ہر کام کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے اور انسان کو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ میں ہو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اتنا بہترین مذہب اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذہبوں اور دینوں میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے، کچھ نہ کچھ نقص ضرور ہے، لیکن دنیا کا سب سے واحد اور سب سے اکیلا یہ مذہب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے، جس کا اعلان اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام جس کے مطابق ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں دوسرے مذہبوں کو اگر دیکھیں گے تو ان مذہبوں میں ان کاموں کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر ہر کام کا طریقہ موجود ہے۔ کھانے پینے کا طریقہ ہے، رہنے سہنے، اٹھنے بیٹھنے کا، چلنے پھرنے کا، ضروریات کے تعلق سے نہانا ہو، پیشاب پاخانہ ہو، کمانے کے تعلق سے، اور گھریلو اندر کی زندگی کیسے گزاریں، گھر کے باہر کی دنیا کی زندگی کیسے گزاریں، ہر چیز کا طریقہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کا ایک اہم کام، انسان کی بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص ضرورت ہے
وہ ہے شادی اور نکاح. اس کا بھی طریقہ اسلام سکھاتا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی دوسرے کاموں کے تعلق سے اسلام کے اندر طریقہ ہے، شادی کے بارے میں اسلام کے اندر، نکاح کے بارے میں اسلام کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شادی اور نکاح کا بھی طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے. قرآن حدیث کو دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو شادی کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اور خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں فرما کر عملی طور پہ امت کو دکھا دیا ہے کہ بھئی زندگی میں شادی اس طرح کی جاتی ہے. اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن. ان 4 بیٹیوں کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، نکاحیں فرمائیں. وہ بھی طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے. کوئی آدمی اپنی شادی کرنا چاہے وہ بھی طریقہ موجود ہے. کوئی آدمی اپنے بچوں کی شادی اور نکاح کرانا چاہے اس کا بھی طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے. اور اسلام کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور شریعت نے شادی کو اتنا آسان بنایا ہے کہ اس سے آسانی والا کوئی کام شریعت کے اندر نہیں ہے. اتنا آسان اللہ کے طرف سے، اللہ کے نبی کے طرف سے شادی کو آسان کر دیا گیا ہے. کتنا آسان کیا گیا کہ شادی کے لیے صرف اور صرف کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز ایجاب و قبول ہے. یعنی کہ قاضی جب نکاح پڑھاتا ہے، خطبہ پڑھنے کے بعد ایجاب و قبول کراتا ہے کہ بھئی فلاں کا بیٹا نوشا، فلاں کی بیٹی آرس ہے، اور ان دونوں کا نکاح میں 2 گواہوں کے سامنے، ایک وکیل کے سامنے، اور اتنے پیسوں کے مہر کے بدلے میں نکاح کر رہا ہوں. اس کو ایجاب و قبول کہا جاتا ہے. تو شادی کے اندر، نکاح کے اندر ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے گواہوں کا ہونا. یعنی کہ بچی کی طرف سے اور بچے کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے، دونوں طرف سے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. یہ دوسری چیز ہے. اب تیسری چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اپنی طرف سے اپنی بیوی کا مہر ادا کر دے. مہر نکاح کے واجبات میں سے ہے. مہر ادا کر دیا، ایجاب و قبول ہو گیا گواہوں کے سامنے، تو نکاح مکمل ہوا. آگے اور ایک واجب بتا دیا گیا ہے، سنت بتا دیا گیا ہے کہ بھئی اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہاری طاقت کے مطابق تم کیا کرو، اپنا ولیمہ کرو. نکاح کی دعوت کا کوئی حکم نہیں دیا گیا شریعت کے اندر. نکاح ہونے کے بعد، جیسا کہ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک طریقہ چلا ہوا ہے کہ نکاح ہوتے ہی عرس والے، لڑکی والے کیا کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں. اس دعوت کا قرآن حدیث کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں. شریعت نے اس دعوت کا حکم نہیں دیا. شریعت کیا حکم دے رہی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے. 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو، اور لڑکا اپنی طرف سے مہر ادا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکا اپنی طاقت کے مطابق کیا کرے، ولیمہ کرے. یہ 4 چیزیں بہت ضروری ہیں نکاح میں. اب اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں غیر ضروری ہیں. یا اس کو یوں کہیں کہ بھئی وہ تمام کی تمام چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، وہ رسم و رواج ہیں یا اپنی خواہشات ہیں. نکاح صرف ان 4 چیزوں سے تعلق رکھتا ہے کہ ایجاب و قبول ہو جائے، اور وہ ایجاب و قبول 2 گواہوں کے سامنے ہو. تیسری چیز، لڑکا اپنی طرف سے مہر ادا کرے.
चौथी चीज़, लड़का अपनी ताकत के मुताबिक क्या करे, वलीमा कर दे। ये 4 चीज़ें शरीयत के अंदर निकाह के बारे में बता दी गई। इतना आसान अल्लाह के तरफ से, अल्लाह के नबी के तरफ से निकाह को बना दिया गया है। लेकिन आज माशरा कैसा बना हुआ है हमारा कि तमाम चीज़ों में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की शादी और निकाह करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम आज माशरे का बना हुआ है। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने को हज़रात मुहद्दिसीन और इसी तरीक़े से मुहक्किकीन, तारीख़ लिखने वाले लिखते हैं कि हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के ज़माने में सबसे आसान काम अपना या अपने बच्चों का निकाह करना और सबसे मुश्किल काम ज़िना करना। आज ज़माना कैसा है, ज़माना उल्टा हो चुका। आज सबसे आसान काम क्या है, ज़िना है, और सबसे मुश्किल काम अपना या अपने बच्चों का निकाह है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज जो हो रही हैं, ये हमने अपनी तरफ से ईजाद कर लिया है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। निकाह इतना आसान करार दिया गया है, इतना आसान बनाया गया है कि एक सहाबिया जिनका ज़िक्र हदीसों में आता है कि हज़रत आतिका बिनते ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा सहाबिया हैं। ये पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में थी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु एक जंग में गए, ग़ज़वे ताइफ की जंग हुई। उस जंग में हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद होते हैं, शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद ये अपनी इद्दत गुजार लेती हैं। यानी कि शरीयत के अंदर हुक्म क्या है कि भाई अगर किसी का मर्द इंतकाल हो जाए, अगर वो औरत दूसरी शादी करना चाहे तो उसके लिए इद्दत का गुजारना ज़रूरी है। इद्दत किसको कहते हैं कि औरत 3 मरतबा नापाक होकर पाक हो जाए, इतने दिन दूसरे मर्द से निकाह ना करे, अपने घर में बैठे रहे और हद से ज़्यादा बनाव सिंगार ना करे, और इसी तरीक़े से बाहर फिरना बेकार, ये तमाम की तमाम चीज़ें औरत के लिए मना है। इसी को इद्दत कहा जाता है। शौहर अगर इंतकाल हो जाए तो 3 मरतबा औरत क्या हो जाए, नापाकी का ज़माना पूरा करके पाक हो जाए, तो इस औरत को अब दूसरी शादी की इजाज़त शरीयत देती है। तो हज़रत आतिका बिनते ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा एक ऐसी सहाबी हैं, वो सबसे पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में थी। ताइफ की जंग में हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल होता है, शहीद हो जाते हैं, इद्दत गुज़रती है। इद्दत गुज़रने के बाद ये फिर दूसरी सहाबी के निकाह में आती हैं। कौन सहाबी हैं? हज़रत ज़ैद इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। ज़ैद इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ये नाम सुनकर धोखा ना खाएं कि भाई ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ानदान से हैं या उनके भाई हैं, ऐसी बात नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अब्बा का नाम भी ख़त्ताब, और ये सहाबी हज़रत ज़ैद इब्नुल ख़त्ताब, इनके अब्बा का नाम भी ख़त्ताब है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो हज़रत ज़ैद इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, उनके निकाह में हज़रत आतिका बिनते ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा आती हैं। चंद दिन ज़िंदगी गुज़रती है। गुज़रने के बाद एक जंग में इन दूसरे सहाबी का भी शहादत, दूसरे सहाबी भी शहीद हो जाते हैं, शहादत हो जाती है। इद्दत गुज़र गई, फिर तीसरी शादी उनकी हो रही है। तीसरी शादी किससे? हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से तीसरी शादी उस सहाबिया औरत की होती है। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो जाती है, आप भी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद चौथा निकाह उनका हो रहा है किसके साथ? हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ इनका निकाह होता है। और ये कौन सहाबी है? अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के बेटे हैं। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा जो अल्लाह के नबी की फूफी हैं, उनके बेटे हज़रत ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु,
ان سے نکاح ہوا، ان کی بھی ایک جنگ میں شہادت ہو جاتی ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ کتنے ہو گئے صحابہ؟ 4۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، چوتھے صحابی حضرت بولو کن یہاں کا ہاتھ بھول گئے تو کیسا؟ ہاں کیا تو بولتے رہے، اس ٹائم ذرا یاد رہے تو فائدہ ہوتا۔ 4 صحابی شہید ہو جاتے ہیں، چوتھے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ ان کی عدت گزر گئی، اب 5ویں شادی کے لیے تیاری ہو رہی ہے، 5ویں نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ 5ویں صحابی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ ان کا نکاح پھر ان سے ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کو اس زمانے میں لقب دیا گیا زوجۃ الشہداء، یعنی کہ شہیدوں کی بیوی۔ 5 مرد ان کے نکاح میں تھے اور 5 بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ دیکھو کتنا آسان ہے نکاح کرنا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کہتا ہے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ، ایامہ یہ لفظ ہے، اس کے بارے میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں ایامہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی، یا وہ مرد جن کی شادی ہو گئی کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، یا ان کی بیوی انتقال ہو گئی۔ عورت کی شادی ہوئی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، یا اس کا شوہر انتقال ہو گیا، ان تمام لوگوں کو ایامہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا طریقہ تھا کہ بھئی کسی کا شوہر انتقال ہو گیا، فوراً عدت گزر گئی، دوسری شادی ہو جاتی تھی۔ کسی کا اتفاق سے طلاق ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 طلاقیں ہم کو ملتی ہیں، 2 ہی طلاقیں۔ جہاں تک میرا علم ہے قرآن حدیث کی روشنی میں 2 طلاقیں اللہ کے نبی کی زندگی میں ملتی ہیں کہ 2 صحابہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا۔ آج کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں؟ نکاح ہوتا ہے، نکاح ہوتے ہی 1 مہینہ 2 مہینے گزرتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو کر زندگی لڑائیوں میں۔ اور آج انسان کو، مسلمان کو اتنا بھی دین کا علم نہیں ہے کہ کئی گھرانے ایسے ہیں کہ وہ مرد اپنی بیوی کو ایک دن میں 100 200 مرتبہ طلاق دیتا ہے، حالانکہ تمام مذاہبوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اب بالکل بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو غصے میں 100 طلاقیں دے دیتے ہیں، لیکن پھر زندگی ویسے ہی گزر رہی ہے، زنا ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اے انسانوں، اے مسلمانوں، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ گناہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ راستہ تم کو تباہی کی طرف، جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کرنا بہت آسان تھا، آج کے زمانے میں نکاح کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی شادی ہوتی تھی، اپنے نکاحیں ہوتے تھے اور اپنے بچوں کے نکاحیں ہوتی تھیں، لیکن جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں۔ لڑکا اپنی طرف سے لڑکی والے سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا تھا۔ ایک صحابیہ آئیں اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی مجھے نکاح کی ضرورت ہے، خود مجھ سے نکاح کرو یا کسی اور سے میرا نکاح کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں، نبی کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش بیٹھے رہے۔ اتنے میں ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے شادی کی ضرورت ہے، نکاح کی ضرورت ہے، اگر آپ میرا نکاح اس عورت سے کر دیں تو میرے لیے بہتر رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی میں تو تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے، لیکن مہر ادا کرنا پڑے گا، جاؤ گھر میں کوئی چیز ہو تو لے کر آؤ۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس،
2 مرتبہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا اور بھیجا گھر کو، جاؤ دیکھ کر آؤ، گھر میں کچھ ہے تو لے کر آؤ، لاؤ، اس کو لا کر بیچ کر کیا کرو، اپنی بیوی کا مہر ادا کرو، اس کے بعد نکاح ہو جائے گا تمہارا۔ صحابی گھر گئے، دیکھے کچھ بھی نہیں، واپس آئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کوئی چیز گھر میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز گھر میں نہیں ہے، کم سے کم تمہارے گھر میں لوہے کی انگوٹھی ہوگی، اس لوہے کی انگوٹھی کو بیچ کر وہ پیسہ لا کر اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ قربان جاؤ حضرات صحابہ کی زندگیوں پر کہ حضرات صحابہ اتنی سادی زندگی گزارتے تھے اور اتنے سادے طریقے سے رہتے تھے۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں۔ اب یہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب صحابی کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، کوئی چیز نہیں، بدن پر جو کپڑا ہے پھٹا پرانا وہی کپڑا موجود، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے نکاح سے نہیں روکا، صحابی سے کہنے لگے کہ دیکھو جتنا قرآن تم کو آتا ہے وہ قرآن مہر میں اپنی بیوی کو سکھاؤ، سکھا کر کیا کرو، نکاح کر لو۔ اب یہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے مہر ادا کرنا ضروری ہے، جس کی قیمت فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مہر کی کم سے کم قیمت کیا ہے، 10 درہم ہے۔ 10 درہم سے کم میں مہر ادا نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دیا کہ بھئی نکاح اتنا آسان ہے۔ آج نکاح ہوتا ہے، بچے والوں کی طرف سے کیسے کیسے فرمائشیں ہوتی ہیں کہ بھئی ہم کو اتنا سونا چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، ایسی گاڑی چاہیے، اور جوڑے کا پیسہ اتنا چاہیے، کیسے کیسے رواج ہمارے بن گئے، کتنے رسم ہو رہے ہیں آج نکاح میں۔ ان رسم کو پورا کرنے میں انسان اپنی زندگی کی پوری کمائی لگا رہا ہے۔ ایک بچی کو شادی کرنے کے لیے انسان ایک نہیں 2 3 زندگیاں اگر اس کو مل جائیں تب بھی کم پڑ رہی ہیں، اور یہ تمام کا تمام بوجھ ہم لڑکی والوں پر ڈالتے ہیں، تو لڑکی والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کا پورا حساب اللہ ہم سے لیں گے، اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اللہ اس غلطی کو معاف نہیں کرتے، اپنا حق اللہ معاف کریں گے، لیکن شادی کرنے کے لیے کسی لڑکی کے گھر گئے رشتہ لینے کے لیے، اور ان کو ہم نے شرط لگا دی کہ بھئی اتنے لاکھ پیسے چاہیے، اتنا سونا چاہیے، اور اتنی چیزیں ہم کو چاہیے، اتنی گاڑیاں چاہیے، اور وہ گاڑی اس کمپنی کی چاہیے۔ اگر اتنا ہم نے شرط لگا دیا، اس کی وجہ سے بچی والوں کو تکلیف ہوئی، تو اس کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جن کے بدن میں کمانے کی طاقت ہے، پھر بھی وہ لوگ شادی کرنے کے لیے جب جاتے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے تو ان کے پاس بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا اچھا ہمیں جسم عطا فرمایا ہے، طاقت والا جسم دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم لڑکی والوں کے پاس جا کر بھیک مانگے، یہ ہماری شان کے بالکل خلاف ہے، اور یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، مشکات کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت ہو تو فوراً نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نکاح کرو گے تو 2 فائدے تم کو ملیں گے۔ ایک فائدہ تمہاری نگاہ صحیح رہے گی، نگاہ کا گناہ نہیں ہوگا، آنکھوں کا گناہ نہیں ہوگا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کا گناہ بھی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی استطاعت تمہارے پاس نہ ہو، یعنی کہ بیوی کا حق ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اس آدمی کو شادی کی ضرورت ہے لیکن اپنی بیوی کا حق یعنی کہ کھانا پینا کپڑا گھر نہیں دے سکتا، تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی لگاتار روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا
کہ اس کے اندر قوت با جو ہے یعنی شہوانی جو خواہشات ہیں وہ خواہشات کمزور پڑ جائیں گی، جس کی وجہ سے آدمی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اور ایک حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولمالها ولدینها فاظفر لذات الدین، یعنی کہ لوگ شادیاں کرتے ہیں تو 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز لمالها، یعنی عورت کے مال کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں۔ دوسری ولحسبها، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا خاندان کیسا ہے، خاندان اچھا رہے گا تو ہم شادی کریں گے، اگر بچی یا بچی کا خاندان تھوڑا یعنی کہ نچلا خاندان ہو تو ہم اس کے گھر پیغام نہیں دیں گے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز فرمایا کہ اس کی خوبصورتی دیکھیں گے کہ خوبصورت ہے یا نہیں، اور یہ تینوں چیزیں اسلام کے طریقے نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ آدمی عورت کے دینداری کو نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ عورت کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے، عورت کا مال دیکھ رہا ہے، عورت کے خاندان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ طریقے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے طریقے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چوتھی عورت کون ہے؟ دیندار عورت، دیندار عورت سے نکاح کر کے فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا الدنیا کلھا متاع، اور آگے فرمایا جا رہا ہے وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے نفع کے لیے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز نفع اٹھانے والی بہترین اور نیک دیندار بیوی۔ اب ہم دینداری کو نہیں دیکھتے کہ بھئی ہم جس گھر سے لڑکی لانا چاہتے ہیں، رشتہ لانا چاہتے ہیں، اس گھر کا دین کیسا ہے، اس گھر کے بچوں میں دینداری کیسی ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ آج سب کی یہی حالت ہوتی جا رہی ہے کہ سب مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی دینداری نہیں دیکھتا، اور وہ مال کب تک رہے گا؟ دینداری پوری زندگی رہے گی اور آخرت میں بھی یہی چیز انسان کو کامیابی دلا سکتی ہے، لیکن انسان کا مال انسان کے جنازے تک کام آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے آ گئی، کسی کیس میں پھنس گیا تو پورے پیسے ہمارے اسی میں لگ جائیں گے، کوئی بیماری آ گئی تو پورے پیسے اس میں خرچ ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ہم کو صحت نہیں ملے گی۔ تو مال کا صرف اتنا ہی رول ہے زندگی میں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے مال کا، لیکن آج ہم مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور برابر، اور جو لوگ دیندار نہیں ہیں، یعنی کہ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار نہیں سمجھتے، ان کی بات الگ ہے۔ جو لوگ دیندار ہیں، لمبی چوڑی داڑھی ہے اور جھبے پیجامے پہنتے ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی بری عادت آ چکی ہے، اور جب لڑکی والے آتے ہیں یا یہ لوگ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، لڑکی والے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا چاہیے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ہم کو کوئی چیز نہیں، بس جتنا دینا ہے آپ اپنی بچی کو دے دو۔ تو ایک بھیک مانگنے کا ایک نیا طریقہ ہے، خود ہم نہیں مانگتے بلکہ بچی کا نام رکھ کر ہم مانگ رہے ہیں، کام وہی ہے، صرف طریقہ بدل رہا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا ہے، اور یہ اسلام کا طریقہ بالکل بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کر کے شادی کر لیا، پھر بھی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے پاک رکھیں۔ اگر اپنی شادی کر رہا ہے کوئی یا اپنے بچوں کی شادی کرا رہا ہے تو سنت کے مطابق سادے طریقے سے شادیاں کرنے اور کرانے کی کوشش کریں۔ یا پھر اور ایک بھی آج کل بہت بڑی بیماری لوگوں کے اندر آ گئی، کیا ہے کہ بھئی فلانا آدمی جتنے لاکھ میں شادی کر رہا ہے، میں بھی مالدار ہوں، میں اس سے زیادہ خرچ کر کے اپنی بچی کی شادی کروں گا، نہیں کیا تو لوگوں میں کیا ہو جائے گی؟ بے عزتی، ناک کٹ جائے گی میری۔ بے عزتی ہوتی ہے تو ہونے دے، ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ بھئی میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں۔ لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا یہ بہترین چیز ہے ہمارے لیے۔ اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیے، سمجھو پورا ہمارا زندگی کا اعمال خراب ہو جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو، اپنا نکاح ہو یا اپنا بچوں کا نکاح ہو، نکاح کا اعلان کرو اور اپنے نکاح کہاں کرو؟ مسجدوں میں کرو۔ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن پھر بھی حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آدمی اپنا یا اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کرے گا بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا۔ لیکن آج فیشن کیا ہے کہ وہ آدمی جو غریب ہے وہی آدمی مسجد میں آ کر نکاح کر رہا ہے، جس کے پاس مال ہے، چاہے وہ دیندار ہی کیوں نہ ہو، بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، جھبا پیجامہ سب کچھ ہے، اگر مال ہے وہ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ بھئی نکاح کروں گا مسجد میں تو میری بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے میں کیا کروں گا، جا کر فنکشن ہال لوں گا اور اس کے ڈیکوریشن کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کیا کرنا ہے، اپنے بچے کا یا اپنی بچی کا نکاح کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا پیسہ جو ہے برباد ہو رہا ہے۔ جتنا پیسہ آج ہم اپنے یا اپنے بچوں کی نکاحوں میں ناجائز طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسہ اگر غریبوں میں خرچ ہو گیا تو انشاءاللہ غریبی ختم ہو جائے گی، غریبی دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے اپنے نکاحوں کو، اپنے بچوں کے نکاحوں کو بالکل سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے بچوں کا نکاح سنت کے مطابق کرنے کی، اور جو غلط کام ہو رہے ہیں نکاحوں کے اندر ان تمام غلط کاموں سے، غلط رسم و رواج سے بچنے کی، سنت کے مطابق سادے طریقے سے نکاحوں کا اہتمام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔